جاؤ. یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو تو جنت میں کس سے نکلا گئے. یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو تو سزا کا تصور نکلا گئے. یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو, یا قبر کے کیڑوں سے لڑ کے دکھا دو, یا منکر نکیر کو قبر سے دھکا دے کے دکھا دو. یہ نہیں کر سکتے ہو, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ, اپنے حبیب کے قدموں میں آ جاؤ. ہر کوئی مرتے وقت نہیں, میرا باپ فوت ہو رہا تھا کہ میری دھیاں میں نے ملا ہو, وہ ایک ملتان پہ گیا تھا جگہ, اور میری دھیاں تو میں نے ملا ہو, اور میری دھیاں تو میں نے ملا ہو, یہی آنگا میرا فوت ہو گیا. میرا نبی کہہ رہا ہے, میرا نبی کہہ رہا ہے جبریل ہاں کیا کہتے ہو, کہ اللہ کا ملاقات کے شوق میں ہے. کیا نے کہا پھر جاؤ اللہ سے خوش, میرے بھائی میری امت کے ساتھ کیا کرے. حسن حسین کے ساتھ جو ہونا وہ میں دیکھ لیا, تو میں نے دیکھ لیا, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں میرے گھر کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کا خون میرے باپ کا پانی ہے, ان کے جسم کی بیٹی میرے گلشن کی پہاڑ ہے. میں اس سے نہیں روکوں گا, میں اپنی امت کو نہیں چھوڑ سکتا. جب اللہ سے پوچھ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. کون امت, انہوں نے شراب بیچنی اٹلی میں بیٹھ کے انہوں نے جھوٹ سود زنا شراب کی حد کر دینی ہے, وہی امت. کوئی جنید بغدادی نہیں, کوئی رابعہ بصری نہیں, کوئی عبد القادر جیلانی نہیں. میری امت چودہ تک آنے والی امت. کیوں اللہ سے پوچھ کیا یا رسول, یا رسول, اللہ آپ کو جگہ, اللہ آپ کو جگہ, میرے رب کی عزت کی قسم. تو میں بڑے دکھ سے ملا, اگر میرا نبی یہ بات نہ اٹھاتا تو آج تم اور میں بندر خنزیر ہوتے, کتے بلے کتیاں پھر رہی ہوتی, کتے پھر رہے ہوتے. اس کے بعد ان کے درجے انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم تو ضرور پڑھتے ہیں کہ اس میں ہمارے نجات ہے. اللہ سے پوچھ کے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. میں پھر جواب دوں گا کہ میں جاؤں گا کہ رہوں گا. تو جبریل اوپر گیا, ملک الموت کھڑے رہے. جواب آیا میرا محبوب تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, ساتھ دوں گا. الآن قرۃ عینی, ساتھ دینے کا کیا مطلب ہے؟ بڑے بڑے گناہ کریں گے, بندر نہیں بنوں گا, خنزیر نہیں کھاؤں, پتھر نہیں بنا نہیں دوں گا, ہواؤں سے اڑاؤں, تیرے ہاتھ سے رکاوٹ بن جائے, تیری رکاوٹ ہوتی. یہ تو میرے رب کی قسم, مچھلی کھائی لوگوں نے اللہ نے بندر بنا دیا. ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بہت بڑا گناہ ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا. تو یا رسول اللہ کو نشانی بتائیں, کہ جب ماں کو ذلیل کرے گی اللہ کو قیامت آ جائے. تمہارے اس دیش میں کسی کو کیا پتا ماں کسے کہتے ہیں, بیٹی کسے کہتے ہیں, بہن کسے کہتے ہیں, باپ کسے کہتے ہیں, بھائی کسے کہتے ہیں. یہاں ذرا یورو کی قیمت ہے, یورو کی قدر ہے, یورو کا وزن ہے. یورو کے علاوہ تمہیں دائیں بائیں کچھ نہیں نظر آتا. اور میرا نبی فرما رہا ہے جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. پوچھو اٹلی میں رہنے والی ماں سے اولاد ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے. چھوڑو اٹلی پہ پاکستان جاؤ, جا کے پوچھو. میں کبھی نہیں بھولوں گا زندگی بھر ایک لڑکی ماں کو کہہ رہی تھی پھینک نہیں, اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے. پھینک نہیں, بیٹی کرے گی, پھینک نہیں, ماں. یہ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں اس کی کیسی نوکری کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا, اور میں سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا, اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد, تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا لبئی مجھے نماز کچھ پڑھتا, کس فرماؤ حکم دو. مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے شراب پینا, شراب بیچنا. مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے حرام کاروبار کرنا. مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا.
مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، زکات چھوڑنا. مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے حرام کمانے میں گھسنا. مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے رشتے ناطے توڑنا، بحث پالنا، جوا کھیلنا. کیوں نہیں وہ ہوا جو ان کے ساتھ ہوا؟ جاؤ اس کے لیے، جاؤ اس کے جا کے در پر شکریہ ادا کر کے آؤ. یہ تو دنیا ہے. جب یہ پیغام مل جاتا ہے کا اللہ پر اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہم الرفیق الاعلی، اللہ بے شک مجھے اپنے پاس بلا لے. لیکن جاتے ہوئے پھر اپنی امت کو نصیحت فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت اٹلی میں رہو، کارپو میں رہو، روم میں رہو، میلان میں رہو، انگلستان میں رہو، سوئٹزرلینڈ میں رہو، پاکستان میں رہو، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز نہ چھوڑنا. جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز نہ چھوڑنا. چھوڑتی تو چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو کربلا میں حسین چھوڑتے. جب نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہر سے فرمایا شمر سے کرو مجھے نماز پڑھنے دو. انہوں نے آگے گھوڑا بڑھا کر کہا تھوڑی دیر رک جاؤ نماز پڑھنے دو. کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہر حال میں ماریں گے. ان کا جو نہیں تیار نماز کی چھٹی نہیں ہے، پھر نماز کی چھٹی تو نہیں ہو سکتی. اللہ کی قسم اگر وہ لشکر 72 آدمیوں کا قافلہ نماز چھوڑ دیتا تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن پیغام ادھورا جانا تھا. یہ پیغام دینا تھا کہ ہر حال میں سجدے کیے جاتے ہیں. اس زخمی لشکر میں تاریخ میں نہ کوئی ایسی جنگ ہوگی نہ ہوئی، نہ ایسے نمازی آئیں گے نہ آئے. کیا آگے نماز پڑھو آگے جنگ کرو. اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی اور اثر کی نماز سے پہلے شہید کر دیا گیا، صفایا ہو گیا. نہیں چھوڑی. جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کہ میری امت نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا. ایک سجدہ شیطان نے چھوڑا ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. ہم اللہ کی بارگاہ میں جب تک سر نہیں رکھیں گے نہیں مل سکتا اللہ کا تعلق. 700 دفعہ میرے رب نے قرآن میں نماز کو دہرایا ہے. 700 دفعہ. ایک باری بڑے بندے کی گل آ جائے تو بندہ سر نہیں چاہ سکتا. 100 باری حکم آ رہا تو جی پڑھی نہیں جانی دعا چا کرو. کوئی وفا تو نہیں ہوئی، پڑھی نہیں جانی دعا چا کرو. آلاء ربکما تکذبان. آنکھوں کی قیمت تو کہیں سے لگواؤ کتنی ہے. 26 کروڑ بلب آنکھوں میں جل رہے ہیں. یا کوئی ایک بلب اللہ بجھا دے پوری دنیا سے خرید کے لا کے دکھا دو. اسی کو سجدہ نہ کروں کہ میں تھکتا ہوں تو سلاتا ہے، میں اٹھتا ہوں تو کھلاتا ہے. اسی کو سجدہ نہ کروں. 400 500 1000 2000 یورو کے لیے کیسے تم فنا ہو جاتے ہو، کیسی جاب کرتے ہو. آنکھوں کا بل تو کہیں سے لے کے دکھاؤ. کانوں میں فون لگے ہوئے ہیں. 1 لاکھ ٹیلی فون تاریں ادھر ہیں، 1 لاکھ ٹیلی فون تاریں ادھر ہیں. ایک ٹیلی فون کا بل دیتے ہوئے پسینہ آتا ہے. اس کا بل تو کہیں سے لاؤ. میری زبان بول رہی ہے، اس کا تو بل کہیں سے لاؤ. میرے گھٹنے مڑتے ہیں، اس کا بل تو کہیں سے لاؤ. میرے ہاتھ میں حرکت ہے، اس کا بل تو کہیں سے لاؤ. میں کھاتا ہوں، مجھے ذائقے دیتا ہے، اس کا علم تو کہیں سے لاؤ. پاکستان میں ایک مریض ملا، آج میرے منہ میں مٹی ہو یا روٹی ہو مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا. اللہ تمہیں ذائقے دیتا ہے، اس کا بل تو کہیں سے لاؤ. تمہارے پیشاب کو آسانی سے نکال دیتا ہے، اس کا بل تو کہیں سے لاؤ. تم گناہ کرتے ہو، تمہارے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کا بل تو کہیں سے لاؤ. الصلاۃ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا.
دوسرا پیغام وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، ظلم زیادتی نہ کرنا، ظلم زیادتی نہ کرنا، ظلم زیادتی نہ کرنا، کمزوروں پہ، میری امت کے کمزوروں پر، میری امت کے غریبوں پر، میری امت کے فقیروں پر، میری امت کے غلاموں پر ظلم زیادتی نہ کرنا، مظلوم بن کے مر جانا میں سفارش کروں گا، ظالم بن کے نہ بننا ورنہ میں مدعی بن کے آ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مظلوم کا ساتھی بھی چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کا منکر بھی ہے، مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ۔ میرے نبی نے سارا دن دو جملوں میں بتایا، السلام وما ملکت ایمانکم، ایک نماز میں چھوڑنا، ایک ظلم زیادتی نہ کرنا غریبوں پر۔ ظلم زیادتی صرف یہ نہیں ہے کہ تم کسی کو تھپڑ مارو، کسی کو گالی دو، کسی کو دھوکہ دینا بھی ظلم ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا بھی ظلم ہے، غلط بیانی بھی ظلم ہے۔ اور جب میری بات یاد رکھنا، تین چیزیں جس قوم میں ہیں، میں پوری سیرت کا اور پورے قرآن کا تمہیں نچوڑ بتا رہا ہوں، ایک قانون کہ دنیا میں عروج کیسے آتا ہے اور دنیا میں زوال کیسے آتا ہے، اس کا میں تمہیں خلاصہ بتا رہا ہوں جو میں سمجھا ہوں، میں اس کو ہر آخر نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں بشر ہوں، ایک عام انسان ہوں، میں نبی نہیں ہوں۔ تاریخ سیرت قرآن سے میں نے عروج و زوال کا جو نچوڑ نکالا ہے، سارے اسباب تین میں جمع ہیں، سارے عروج کے اسباب تین میں جمع ہوتے ہیں، سارے زوال کے اسباب تین میں جمع ہوتے ہیں۔ جس قوم میں عدل ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانت ہوگی، اسے زوال نہیں آ سکتا۔ میں پھر کہتا ہوں، جس قوم میں عدل ہوگا، جسٹس، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانت ہوگی، اس قوم کو زوال نہیں آ سکتا، چاہے وہ اللہ کے بھی منکر ہوں، موت کے بعد کے فیصلے اور ہیں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، وہ قوم ہلاک ہوتے رہے گی، چاہے ان کے ماتھوں پہ نہراد ہوں، ہاتھوں میں تسبیحیں ہوں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، قوم ہو یا فرد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کالا ہو یا گورا ہو، اگر اس میں ظلم ہے، اگر اس میں جھوٹ ہے، اگر اس میں دھوکہ ہے، یہ عزت بھول جائے، یہ راحتیں بھول جائے، یہ جنت بھول جائے۔ جس میں سچائی ہے، جس میں عدل ہے، جس میں دیانت ہے، یہ ذلت بھول جائے، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اگر ایمان ہے تو جہنم بھول جائے، اسے جہنم میں کوئی نہیں لے جا سکتا، اسے اللہ جنت کا راستہ دکھائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، وہ نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن میں کیا کروں، مسلمان کا نام ہی دھوکے باز پڑ گیا ہے، مسلمان کا نام ہی جھوٹا مکار پڑ گیا ہے۔ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ اور تمہارے یہاں تو یہاں فیملی سسٹم کوئی نہیں، کوئی اکیلا رہتا ہے، کوئی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، کچھ ہیں جو ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، جو میرے دیش میں سسرال والے بچوں کو ظلم کرتے ہیں، اس کی کہانیاں تمہیں سنوں تو پتھر پگھل جائیں، جنگلوں کو آگ لگ، سن کے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے کہ سسرال میں بچیوں پہ کیا کیا ظلم ہوتا ہے۔ خامن کا ظلم الگ، ساس کا ظلم الگ، سسر کا ظلم الگ، اور اس کے خامن کی بہنوں کا ظلم الگ۔ کیونکہ جب دین میں کوئی مشہور ہو جاتا ہے تو لوگ اپنے مسائل، حضرت یہ ہو رہا ہے کوئی وظیفہ بتا دیں، یہ ہو رہا ہے کوئی تعویذ بتا دیں، بچیوں کے
آنسو نے مجھے پگھلا کے رکھ دیا، اس کو کوئی ظلم ہی نہیں دیکھتا۔ اللہ نے بیٹی کی کیا قیمت بنائی ہے، ایک بیٹی کو ڈولی میں بٹھا کے شادی کر دے تو اللہ کے نبی نے کہا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا، اور فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ میں کیا کیا دکھ رہا ہوں تمہارے سامنے، ان کا تو فیملی سسٹم ہی ٹوٹ گیا ہے، یہ اس طرح برباد ہو گئے، نہ بیوی رہی نہ خاوند رہا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، ٹیشو پیپر کی طرح جی بھر گیا تو ادھر اس کا ادھر۔ تمہارا کچھ تھوڑا فیملی سسٹم ہے تو اپنی نبی کی سیرت پڑھو کہ میرے نبی نے ماں کو کیسے مقام دیا، باپ کو کیسے مقام دیا، بیوی کو کیسے مقام دیا۔ ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ ظلم نہ ہو، بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ ہو، یہ میرے نبی کی شریعت ہے۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان ہے۔ کہا ہے حارثہ تو میں بیوی میں بیٹھا گنگا والا کی تلاوت ہی ٹکٹ تھے، 3-4 ہزار کے مجموعے کو سنانے کے لیے کتنا بڑا اسپیکر ساؤنڈ سسٹم۔ مدینے میں حارثہ قرآن کھولتا اور 7 آسمان کو چیر کر اس کی آواز جنت میں جاتی ہے، تو کہا گا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا جب یہ قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ۔ یہ بیوی کو نئی خدمت کرنے دیتے تھے ماں کی۔ میرا ماحول یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میری ماں نے سلام کر، میری ماں کا روٹی پکا، میری ماں بھی چاہ بنا، میں ماں کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں اور اپنی بیوی پر سارا بوجھ ڈال رہا ہوں۔ تو یہ حادثہ کیا کرتے تھے، بیوی سے فرماتے تھے یہ میری امانت ہے، تیری میں تجھے ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ اب روٹی خود بناتے، سالن خود بناتے اور پھر ماں کے سامنے بیٹھ کر موالے بنا کے کھلاتے، ماں کو تیل لگاتے، ماں کو کنگھی کرتے، ماں کی جوئیں نکالتے۔ اللہ نے کہا چل جنت میرے حادثہ کی قرآن سن۔ حدیث میں آتا 2 صحابہ جیسا ماں کا خدمت گزار کوئی نہیں گزرا، ایک حضرت عثمان جیسا، ایک حضرت حارثہ جیسا۔ ماں باپ کا اپنا مقام ہے لیکن اس کی وجہ سے بیوی پر ظلم کرنا ہو، کسی کی بیٹی کو لائے ہو، ایک بال پر اٹھا کے لائے ہو۔ ابھی تمہارے یہاں آنے سے پہلے ایک بچی کا کیس میرے سامنے آیا، ابل کے میں رہ گیا، 19 سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہے، جاتی سسرال نے شرط لگا دی بیٹے پیدل کی طلاق دے دیں، بیٹی کا سارا سر مرد سے آتا ہے، عورت سے اس کا تعلق ہی گئی، بچی پیدا ہو گئی، انہیں پاؤں پکڑے رو رو کو ہنیاں دی، انہوں نے طلاق دے کے گھر بھیج دیا۔ تو 20 سال کی عمر میں بیوہ ہو کر متعلقہ ہو کے گھر بیٹھ گئی ہے، اور ہمارے یہاں کسی بچی کو طلاق ہو جائے کون اس کو پوچھتا؟ میرے نبی نے صرف ایک تمہاری لڑکی سے شادی کی، باقی سمجھا بیوہ یا متعلقہ یا بیوہ یا متعلقہ۔ تو میں قانون دیا کہ بچیوں کو کیسے پالا جاتا ہے، کیسے کوئی انہیں اور بتاؤں۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ بتاؤں، سب سے بڑا صدقہ بتاؤں، وہ کیا کہا جس کی بیٹی اجڑ کے گھر واپس آئے گئی، یا طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے، سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بڑا صدقہ ہے، تو بیٹیاں بوجھ بن جاتی۔ میں نے یونیورسٹی میں بیان کیا، ایک بچی نے پیغام دیا، میں اندر بیٹھا تھا ان کے چانسلر کے کمرے میں کہ یہ میں مولانا سے ملنا چاہتا، میں باہر آ گیا ایک کمرے میں، اس نے زوروں قطار رونا شروع کر دیا۔ میں سمجھا کہ شاید میرے کسی بیان کی بات کا اثر ہے، رو رہی۔ جب اس کے تھوڑے آنسو تھمے، میں نے بیٹی کیا بات کا مولانا، اب ہر معاشرت کی ہر چیز پر آپ روشنی ڈالتے ہیں، کبھی آپ نے متعلقہ لڑکیوں کے بارے میں بات نہیں، میں نے کبھی آپ کے بیان میں نہیں سنا، لیکن بچیوں کو طلاق ہو جاتی ہے، ان پر بھی کبھی آپ نے کوئی بات کی ہو، تو میں پانی ہو گیا کہ واقعی میں نے یہ مضمون کبھی نہیں چھیڑا تھا۔
ایسے میں عورتوں کے، ماں کے، بیوی کے، بہن کے، بھائی کے بتاتا ہوں. میں یہ وہ مضمون بتاتا ہوں جو عام طور پہ نہیں بتایا جائے. صرف نماز روزہ نماز روزہ نماز روزہ حج عمرہ کا یہی دین ہے. اور چندہ مانگنے والے آ کے کہتے ہیں کہ مسجد بن بھی پڑی ہے، ہم زوروں پہ پڑی جمع واجب ہوگی، بہن جا کے اپنا گھر بنا لیں. اے ہے میں یقین مانو بھائی، میں اتنا رویا نا. میں اب بھی میں کہا بیٹی تم متعلق ہے، جی میں متعلق تمہیں تم طلاق ہوں. کل ہم میاں بیوی بہت خوش تھے. پھر میرا سسر کہتا تھا میں نے چندی نہیں لگ گیا، انہیں طلاق دے گئی. اپنے باپ سے مجبور ہو کر میرے خاندان نے مجھے طلاق دے دی. میرا کوئی قصور نہیں، یہ میرے دیش کا ظلم ہے. میں کیا کروں، کس طرح سمجھاؤں؟ میرے نبی نے کو بیٹی نہیں دی، بیٹے لے کے اٹھا لیے سارے بیٹے اٹھا لیے. پھر 3 سے اولاد نہیں دی. زینب سے اولاد ہوئی، ان سے آگے نسل نہیں چلی. امیمہ، اب امیمہ سے اتنا پیار فرماتے تھے کہ اب زور کی نماز یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، با جماعت نماز. اور امیمہ حضرت زینب کی بیٹی کو اپنے یہاں اٹھایا ہوا تھا، یہاں، اور نماز ہو رہی ہے یہاں اٹھایا ہوا ہے. جب اب رکوع میں جاتے تھے ان کو نیچے بٹھا دیتے، پھر سجدہ کر کے اٹھتے تو امیمہ کو پھر اٹھا کے یہاں بٹھا لیتے تھے. میرے نبی نے بچیوں سے یوں پیار کیا. فاطمہ سے نسل چلی، امیمہ آگے ان سے نسل نہیں چلی. 2 بیٹیوں سے اولاد نہیں ہے. رقیہ ام کلثوم کے اولاد نہیں ہے. زینب سے اولاد آگے نسل نہیں چلی. نسل فاطمہ سے چلی جائے. میں فرمایا لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹے کی طرف سے، میری نسل چلے گی فاطمہ کی طرف سے. اللہ نے بیٹیاں دے کر ہمیں ایک زندگی سمجھائی کہ میں یقین یہاں کی عورت بھی بڑی مظلوم، جو بچی 11 سال کی عمر میں خامن کو ڈھونڈنا شروع کرتی ہے اور 50 سال تک ڈھونڈتی پھرتی ہے اور مرد کا کھلونا بنتی رہتی ہے اور اسے خامن نہیں ملتا. میں تو ان کی لڑکیوں کو دیکھ کر بھی میرے آنسو نکل آتے کہ کس قدر مظلوم ہے عورت کی لڑکی. اس کو خامن نہیں ملتا، بیٹا کو نہیں ملتا، بیٹی کو نہیں. زندگی بھر وہ جائز کرتی ہے. معاشرے کی دکھتی ہوئی بات بتا رہا ہوں. اس بچی نے میرے بہت رلایا. پھر اس کے بعد سے میں نے اس مضمون کو بیان کرنا شروع کیا. یہ پچھلے سال کی بات. اس میرے نبی نے 2 باتیں فرمائی کہ ایک اللہ کا تعلق ہے وہ عبادت نماز، ایک وہ نہ چھوڑنا. ایک بندوں کا تعلق ہے وہ ہے عدل و انصاف، رحم دلی، ایک وہ نہ چھوڑنا. ظلم نہ کرنا. 3 چیزوں پہ زوال آتا ہے، ظلم پر، جھوٹ پر، خیانت پر. 3 چیزوں پہ عزتیں آتی ہیں، عدل پر، سچائی پر، دیانت پر. اپنے گھر والوں کے لیے رحمت بنو، راحت بنو. اپنے بچوں کو حلال کھلانا اور گھر والوں سے حسن سلوک. 7 دن نماز دوں بیٹھے تھے اللہ کے نبی کی خدمت میں یوں کر کے بیٹھے جیسے یہ ہاتھ ایسے سے ایسے یوں بیٹھے ہوئے تو اللہ کے نبی کی ہاتھ پہ نظر پڑ گئی تو ہاتھ پر نشان تھے. آدمی کسی چلائے نا کسی تو ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، ادھر نشان پڑ جاتے ہیں. تو آپ نے کہا ساتھ کیا ہے؟ یا رسول اللہ بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں، سارا دن کھیت میں کام کرتا ہوں باغ میں، تو اس سے جو میرے ہاتھ سخت ہو گئے نشان ہے. تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا سب کو دکھاتے ہوئے اس کو یوں چوما. بہت سارا فرمایا بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس کے دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. پھر آپ نے فرمایا جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کھلانا، حلال ہر جگہ آئے گا، حلال ہر جگہ آئے گا. تو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کھلانے کے لیے تھک کر گھر واپس آتا. صبح گیا تھا اور شام کو تھک کر آ کر جب وہ گرتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. میرے رب نے اپنی رضا صرف نماز روزے نہیں رکھی. اگر اس کی ایمان کے بازار میں بیٹھو تو وہاں بھی اللہ راضی ہو رہا ہے. صرف حج عمرے کی جنت نہیں ملتی. تم اپنی جاب میں دینداری سے کام کرو، گھر میں آ کر بچوں سے بیوی سے حسن سلوک رکھو، تمہیں اس پر بھی جنت ملے.
یہ ایک مبارک زندگی ہے جس قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا وہ کامیاب. پاکیزہ کرنے کے لیے کون آیا؟ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اے میرے حبیب میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ میں جو آپ کی مان کر چلے گا وہ پاک ہو جائے. جسم کا میل دور کرنے کے لیے صابن ہے، پانی ہے، اور روح کا میل دور کرنے کے لیے میرے حبیب کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کی پیاری زندگی ہم تک پہنچائی، اور اس سے اس سورج کا تو بادل آ جاتے ہیں، نظر نہیں آتا، چاند ڈوب جاتا ہے، نظر نہیں آتا. لیکن میرے نبی کا سورج، میں کس سے تشبیہ ہوں؟ سورج سے تشبیہ دوں تو اس میں آگ ہے، میرا نبی تو بے آگ ہے. میں چاند سے تشبیہ دوں تو اس میں داغ ہے، اور میرا نبی بے داغ ہے، نہ آگ ہے نہ داغ ہے. وہ بھی اپنی ذات میں بے مثال ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھیں ہیں. الحمدللہ. جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مبارک زندگی لائے، اس کی نقل اتارنی. ہمارے پاکستان میں نقل مار کے لوگ پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ میں ہر بیان میں یہ بات ہو رہا ہوں. بنگلہ دیش کا بھی یہی حال ہے، ہندوستان کا بھی یہی حال ہے. بیٹھے ہوں گے بنگالی بھی، انڈین بھی، پاکستانی بھی، نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو تم اپنے نبی کی نقل مارو گا پاس کرتے خالی نقل اتارو. پہلے اندر کا ٹھیک ہے نہیں، ہونے دو. تم اپنی نقل ایک دفعہ اتار لو. پھر اللہ کو پیار ہے اپنے نبی سے، جہاں اس کی مہرت نظر آئے گا دیکھ سکتا. پاکستانی فوجی انڈین فوجی کی وردی پہن کر چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا. انڈین فوجی پاکستانی فوجی کی وردی پہن کے آفس چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ہلچل مچے گی کہ نہیں مچے گی؟ یہ کس روپ میں آئے ہو؟ کہیں میرا اندر دیکھو بالکل ٹھیک. تیرے اندر دیکھنے کے لیے ہمارے پاس تو کوئی مائکروسکوپ نہیں ہے. ہم تو تیرے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں کہ تیرا ظاہر دشمن کا روپ ہے. خبر اس بدباد اللہ نے ایک سے پیار کیا، اس کے ایک ایک ادا سے پیار کیا، اور اتنا میرے نبی کی زندگی کو اللہ نے ایسا محفوظ کیا ہے جیسے قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، حدیث کو کوئی نہیں بدل سکتا. آپ کی چھوٹے چھوٹے جس باڈی ہر ایک کی نہیں، بعض آدمی کی ایک باڈی حرکت ہوتی ہے. کوئی کسی کا انگوٹھا حرکت کرتا رہا، کوئی انگلی ایسے ایسے کرتا رہتا ہے، کوئی آنکھیں کرتا رہتا ہے. میرے نبی کی ایک باڈی لینگویج تھی، ایک باڈی حرکت. جب آپ تشریف فرماتے تھے اور لوگوں سے گفتگو فرماتے تھے تو آپ یوں کرتے رہتے. یہ میری تو شریعت کا حصہ ہے. اگر یہ مجھے معلوم نہ ہو، آپ کو معلوم ہو تو ہماری شریعت میں کوئی فرق پڑتا ہے تب جس سے عشق اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا جاتا ہے. یہ ہاتھ ہی انگوٹھا جس نبی کی اتنی بات بھی محفوظ ہو اس کی زندگی محفوظ نہیں. جب آپ غمگین ہوتے تھے آپ یوں بیٹھتے تھے، داڑھی ہاتھ میں آتی تھی اور یہاں کونے ٹیکی ہوتی تھی، یہ آپ کے غم کی نشانی. جب آپ خوش ہوتے تھے یہاں سے نور نکلتا تھا. جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو کبھی پانی کرتے تھے، بےعزت کیا ہو یا اظہار کیا ہو. آپ کی ناراضگی، بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے؟ آپ ادھر سے حضرت انس آ رہے ہیں، آپ ان سے ناراض ہیں، آپ کی نظر پڑی کہ انس آ رہے ہیں تو آپ یوں ہو جاتے ہیں. یہ ناراض. ابو ہریرہ پہ آپ ناراض ہیں تو یہاں سے دیکھوں آتے ہوئے یوں.
ناراضگی اپنی وجہ سے کبھی نہیں ہوتی تھی، انہیں کی تربیت کے لیے کوئی قدم اٹھایا جاتا تھا. آپ زندگی پر اپنی وجہ سے کسی سے ناراض ہوں گے. کبھی محفل میں پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے. 1 گھنٹے کی محفل ہے یا 10 گھنٹے کی، آپ ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھتے اور سب کو اس طرح دیکھتے تھے کہ ہر آدمی کا مطلب مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، مجھے ہی دیکھ رہے ہیں. اور کسی کو اشارہ کرنا تھا تو ایسے انگلی کا اشارہ نہیں فرماتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے. تو آپ کو متوجہ کرتا تھا تو صرف گردن پہ بھی کر کے نہیں متوجہ تھے. تیار سے بول رہا تھا آپ پہلے ہی ہوتے تھے. اتنا مشکل کام ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں جو قاب قوسین اور ادنا پر پہنچا ہوا ہے. تو ادھر سے کہتے یا رسول اللہ تو ایسے نہیں کرتے تھے بلکہ پورا نہیں ہوتے تھے. ادھر سے کسی نے کہہ دیا تو پھر آپ اس کی طرف نہیں ہوتے. کوئی آپ سے کہتے میں نے بات کرنی تو ادھر سے آتے ہی ہو جائے. زندگی میں ایک دفعہ نہیں کہا بھائی ذرا مختصر گل کر مگر مشکل کرتے ادھر سے آتے ہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ نے اپنے حبیب کی جمع کر کے ہمیں پہنچا دی تو زندگی محفوظ نہیں ہے. جاؤ ڈھونڈو، جاؤ سیکھو، اللہ کے حبیب کی زندگی میں ڈھلو ڈھلو ڈھلو. اللہ کی قسم جدھر سے جاؤ گے نور ہی نور پھیلے گا کہ میرا نبی نورانی، اس کے طریقے نورانی، اس کے دور نورانی، اس کا وجود نورانی. جدھر سے گزرو گے روشنی بن کے گزر جاؤ، اندھیرے روشنی میں تبدیل ہو جائیں گے. تمہیں دیکھ کر لوگوں کو ہدایت ملے، تمہیں دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھیں گے، تمہیں دیکھ کر میں فرماؤں کہ ہاتھوں سے جان چھوٹیں گے. اپنے نبی کے غلام بن کے دیکھاؤ اللہ تعالیٰ. لڑکی بیٹا پڑھتے کرتی کیسی لگ رہی ہے، آج مجھے اپنے آپ دیش کو کیوں لگ رہی ملی. تو اللہ کہتا میرا بندہ اوروں کے لیے سجتا رہتا کہ میرے لیے بھی تو سج کے آیا. تو تزین الناس هل تزینت لاجلی، لوگوں کے لیے سجتا رہتا کہ میرے لیے بھی تو سج کے آؤ. اور میں اپنے رب کے لیے کیا سج کے ہوں تو میرے محمد کا روح بنا کے آگے بچے سج گیا. ظاہر بھی بات دکان بھی، تجارت بھی، شادی بھی، ہر چیز میں اپنے حبیب کا طریقہ لاؤ اور کل قیامت کو اس کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی دیو اور پھر اسی کے ساتھ جنت میں جائے. جو میں نے کہا تھا جب سورے آ جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے کہ جنت میں کیسے جائیں، جنت میں کیسے جائیں، جنت میں کیسے جائیں. میں بیچ میں کٹ کر کے دوسری طرف چلا گیا تھا بات کو، آخر میں اس کو لا رہا ہوں. کیسے جائیں؟ ایک ایک نبی ہو رہا ہے، ایک ایک نبی ہو رہا ہے، ایک ایک نبی. سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. حضرت جنت میں تو لے جائیں تو عیسیٰ علیہ السلام پردہ اٹھائیں گے. پہلے ہر نبی کہے گا بھائی ساڑھے مسئلہ کم کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھائی بات یہ ہے کہ کھلوا تو میں نہیں سکتا، البتہ میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں. آج کون کھلوائے گا؟ ابھی حضرت چلو ایک بات جو ہے ٹوٹو تھک مرے ہیں تو آپ فرمائیں گے جاؤ آخری نبی کے پاس، بس محمد مصطفیٰ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوا سکتے. تو یہ سارا مجمع ہمارے نبی کے پاس آئے کہے گا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، دروازہ کو کھلوائیں. تو آپ فرمائیں گے مجھے دیکھو انا لہو، میں کھلواؤں گا. پھر آپ سجدے میں سر رکھیں، پھر اللہ کی تعریف کریں، پھر میرا رب عرشوں سے کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل توفا اشفا اشفا. اے میرے حبیب سر اٹھا، سوال کر، پورا ہوگا، شفاعت کر، قبول ہوگی. تو میرے نبی کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی تدخلها. جب تک میرے حبیب آپ کا قدم نہیں پڑتا کوئی جنت میں نبی نہیں جا سکتا. تو آپ کہیں گے اللہ میں تو تیار ہوں. تو جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتی ہوئی، سب اتر ہوں گے اور آ کر یوں لینڈ کرے گی جیسے ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے. تب آپ اس کے اوپر یوں تشریف فرما ہوں، اس کی رسی لگام وہ نیچے زمین پر گر جائے. زمین پر گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو اللہ کے نبی خود نہیں چلائیں گے، کوئی کوچوان ڈرائیور نوکر خادم آئے گا
یہ رسی پکڑ کے آگے آگے چلے گا. اب یہ اتنی بڑی عزت کی چیز ہے کہ ہر ایک کے اندر یہ بھوک اٹھے گی میرے ہاتھ پہ چل, چلو میرے ہاتھ پہ چل. یہ اگر سارے لوگ دیکھیں ایک دوسرے سے آپس میں ابو بکر کو پکڑائی جائے, نہیں عمر پکڑیں, علی پکڑیں, عثمان پکڑیں, نہیں حسن حسین وہ پکڑیں. میرے گھر کی طرف سے آواز آئے گی بلال کو بلاؤ. بلال آئیں گے. آج دیکھو غلام کی شان دیکھو. ان کا بلال میری سواری کی رسی پکڑے گا اور میں چلوں گا اور میں دروازے پہ دستک دوں گا اور مجھ سے کہا جائے گا کون ہے, میں کہوں گا محمد رسول اللہ. تو کہے گا یا رسول اللہ حکم تھا آپ کا بغیر دروازہ نہ کھلے تو میں داخل ہوں گا. میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے, فقیر لوگ غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے. اور میں عجب حدیث سنائی. آج ان کا میں دیکھوں گا کہ ایک عورتوں کی جماعت آئے گی اور مجھ سے آگے نکل جائے گی. میں کہوں گا ارے بیٹی ہو تم کون ہو, میں اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو, تم کون ہو؟ یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اولاد کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی اور اپنے جذبات کو اپنے سینے میں ہی دبا دیا. تو آپ نے فرمایا وہ میرے سے بھی آگے آگے جا رہی ہیں. اب آپ نے کہا ایک میرا امتی ایسا ہے انی لأعرف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي بابا من ابواب الجنة الا قال مرحبا مرحبا تشریفا مبارکا. آپ نے فرمایا ایک میرا امتی ہے جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے یوں کھلیں گے, کھلے تو پہلے ہی ہیں, 8 دروازوں سے آواز آئے گی حضرت ادھر, حضرت ادھر, حضرت ادھر. جیسے کوئی عام آدمی آ جاتے کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھے یا میری گاڑی میں بیٹھے یا آپ میری گاڑی میں بیٹھے تو 8 دروازے حضرت ادھر, حضرت ادھر, حضرت ادھر, جناب ادھر, حضور ادھر, آلہ سرکار ادھر. تو سلمان فارسی یوں ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ ان هذا لمرتفع شانه من ہوا, یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا ہوا ابو بکر بن ابی قحافہ, یہ ہے ابو بکر جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے. آپ نے فرمایا رأیت قصرا فی الجنہ, میں نے جنت میں محل دیکھا. فقلت من هذا, میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ قیل لفتن من قریش, کہا یہ قریشی کا ہے. تو میں نے سمجھا کہ میں قریشی ہوں, میرا ہی ہوگا اتنا خوبصورت کہ ایک اینٹ موتی کی تھی, ایک یاقوت کی تھی, ایک زمرد کی تھی. تو جب میں آگے بڑھا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب, یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے فرمایا یا عثمان ان لکل نبی رفیقا انت رفیق فی الجنہ, عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا, حاضر باش میرا رفیق عثمان ہوگا. پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا, وہ سینے کے قریب کیا فرمایا یا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنة, فبقى وقال رضيت يا رسول الله. ابھی ہاتھ پکڑا اور یوں کیا اور فرمایا علی تجھے مبارک ہو, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. تو ہم سبھی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں. تو آپ نے فرمایا یا طلحة ویا زبیر ان لكل نبی حواری فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ, جنت میں ہر نبی کا ایک خادم ہوگا, میرے 2 خادم ہوں گے, ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا. 10 آدمیوں کے بارے میں آپ نے ایک مجلس میں فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ, سعید بن زید ابو الاعور فی الجنہ. ان 10 کے بارے میں آدمی کہا تھا ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, ابو عبیدہ, عبد الرحمن اور سعید بن زید, یہ سب جنتی ہیں. اے لوگوں میں ان سے راضی جا رہا ہوں, میں ان سے راضی جا رہا ہوں, میں ان سے راضی جا رہا ہوں. طلحہ احد کی جنگ میں شکست ہو گئی, چچا شہید ہو گئے. اللہ کے نبی کے چاروں طرف قریش مکہ نے گھیرا ڈالا اور تابڑ توڑ حملے. چند صحابہ نے وہ تاریخ لکھی
جو شاید کس سے دیکھ پائے گا، ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبادہ بن صامت، عباد بن بشر، سعد بن معاذ، قتادہ بن نعمان، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، یہ 12 آدمیوں نے وہ تاریخ لکھی ہے، قیامت تک ایسی تاریخ میں لکھی جائے گی تو قریش کا پورا لشکر، یہ 12 نے ہمارے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، گھیرے عراق پر حملے ہو رہے تھے کہ آج قتل کر کے چھوڑیں گے، اور یہ 12 آدمی 1000 آدمی کو روک کے کھڑے ہوئے تھے، 12 1000، اور اس طرح رضی اللہ عنہ جدھر سے تی رہتا تھا آگے ہاتھ کر رہے تھے، جدھر سے تی رہتا آگے ہاتھ کر رہے تھے، یہاں تک ان کا ہاتھ بالکل شل ہو گیا تو قتادہ بن نعمان آگے کھڑے ہو، قتادہ بن نعمان، اور انہوں نے آگے کھڑے ہو کر تیروں کو ان کو زرچ تو آگے ہوتے رہے، لیکن ایک تیر مقدر سے آیا اور آنکھ نہیں لگا، اور آنکھیں سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، نہ لوہے کا نہ کسی اور کا، وہ اندر چلا گیا، تو انہوں نے بے بسی سے مڑ کر اللہ کا نہیں بھی دیکھا تو آپ کے بے شوق کا آنسو نکل آئے، کیا بالکل جوان تھے قتادہ بن نعمان، اور اگلے دن کی وہی شادی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی رونے لگے کہ میرے رب قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، میں تو اس سے دعا کرتا ہوں کہ اس کی یہ آنکھ دوسرے کی سے زیادہ حسین بنا، لیکن اگر آپ نے منہ نکالا تیر اور اوپر جو کینا بنا تھا آنکھ کا وہ کٹا کیا، اس سے منہ اٹھایا انگلیوں میں اور یہ رکھا اور اوپر ہاتھ رکھا کہ یا اللہ اسے دوسری سے حسین بنا دے، ہاتھ اٹھایا تو یہ آنکھ دوسری سے زیادہ چمکدار بن چکی اور سیرت بن چکی۔ تو صحابہ تیر تلوار پر کو نظر رکھتے ہوئے تھے، ایک عتبہ بن ابی وقاص اجل جنگ ہے، سعد بن ابی وقاص سر پھڑ کی بازی لگائے ہیں اللہ کے نبی کے لیے، سگا بھائی عتبہ بن ابی وقاص یہ سر پھڑ کی بازی لگائے ہوئے اللہ کے نبی کی دشمنی میں، اس کا وقت نے پتھر اٹھایا اور اس نے دیکھ لیا کہ یہ تیر تلوار کو دیکھ رہے ہیں، پتھر سے غافل ہیں، تو اس نے ایک طرف سے اوپر زور سے یہ پتھر مارا تو ان کے نظروں میں آنے سے پہلے پتھر ان کو پار کر کے نکلا اور سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پر لگا جہاں، اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گرے گئے اور پیچھے کھڈا تھا اس کا کنارا یہاں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، کان ٹوٹ گئے، سارا خون ہوا، صحابہ سمجھے کہ آپ شہید ہو گئے، تو سہل بن حنیف بھاگے عتبہ بن ابی وقاص کے پیچھے کہ آج یا میں نہیں یا یہ نہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو سب یہ رونے لگے، 10-12 نوجوان سب رونے لگے، پھر جب آپ کو ہوش آیا تو ان سب نے کہا یا رسول اللہ حد ہو گئی، اللہ تو ان کے لیے تب دعا فرما، سدا بھائی سے نہیں بول رہا، اولاد ماں باپ سے نہیں بول رہی، میاں بیوی آپس میں لڑے بیٹھے ہیں، باپ بیٹا آپس میں لڑے بیٹھے ہیں، کس کی امت ہو، کس کی امت ہو، ظرف دیکھو اس کا، حلم پر گزر دیکھو اس کی، یا رسول اللہ ان کے لیے جب دعا فرما تو کرتے نا، ہمیں نہیں چاہیے کہ کان ٹوٹ گئے، جسم لہو لہان ہوا، آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے کہ ہوں بیڑی بڑھ گئی نہیں، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، ان کو میرا پتہ نہیں تھا، اس حال میں بھی بدعا نہیں دی ہے، اتنے میں سہل بن حنیف آئے اور عتبہ بن ابی وقاص کا کٹا ہوا سر لا کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا، یا رسول اللہ یہ اس وقت وقت کا سر ہے جس نے آپ کو پتھر مارا، تو جب دیکھا کہ مقابلے کی ہمت نہیں ہے تو طلحہ اللہ کے نبی کو اٹھایا، کیونکہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے تھے، کندھے پر اٹھا اور دوڑ لگائی، تو قریش نے آپ کے پیچھے دوڑ لگائی، جب وہ سر پہ چڑھا ہے تو اللہ کے نبی کو زمین پر بٹھایا، کیونکہ آپ بالکل بے سکت ہو بے ہمت ہو گئے، تو پیچھے مڑ کے ان کو حملہ کیا ہے، اس اکیلے اللہ کے شیر نے 50 کو پیچھے ہٹا دیا، پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا تو آپ نے کہا اوجب طلحہ، اوجب طلحہ، طلحہ آج تجھ پہ جنت واجب ہو گئی، پھر دوڑ لگے، پھر پیچھے قریش بھاگے، پھر سر پہ چڑھائے، پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا اور پھر اسی زخمی ہاتھ کے ساتھ پھر ان پہ حملہ کیا ہے، وہ 40-50 کا جتھا تھا، اس اکیلے شاہ سوار نے 40-50 کے منہ پھیر دیے، جو پیچھے بھاگے، پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا اور پھر دوڑ لگائی، پھر آپ نے کہا اوجب طلحہ،
اوجب طلحہ، طلحہ تیرے پر جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ اتنے میں پھر قریش چڑھ آئے، آپ ایک پہاڑ کی طرف بھاگ رہے تھے، وہاں ایک غار تھا جس میں اللہ کے نبی کو چھپانا چاہتے تھے۔ پھر تیسری دفعہ پیچھے ان کو ہٹایا ہے، پھر آپ کو اٹھایا، پھر آپ نے کہا طلحہ تیرے پر جنت واجب ہو گئی، تیرے پر جنت واجب ہو گئی۔ پھر اوپر چڑھے، ایک پہاڑ کا راز تھا، وہ اب بھی موجود ہے، سعودی والوں نے اس کو تھوڑا بند کر دیا ہے، لیکن ہمت والے پھر بھی دیوار چڑھ کے اندر، میں بھی جاؤں اندر چڑھ کے جا کے جو نقل پڑے، تو وہاں آپ چڑھ نہیں سکے، تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اور اپنے نبی کو اوپر کمر پہ بٹھایا، پھر کھڑے ہوئے اور اس غار کے برابر ہوئے، پھر اللہ کے نبی رینگتے ہوئے اندر تشریف لے گئے، اور اندر جا کر جب آپ نے پتھر سے ٹیک لگائی، جو ہی آپ کی کمر مبارک پتھر سے سوکھی اور پتھر کو پتہ چلا کہ وہ یہاں کے سردار، تو ایک دم وہ کشن بن گیا، نرم کشن بن گیا۔ ہاں جنت سستی تھوڑی ہے، تو سر تم 200 یورو دے دو، اگلے تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے کے چلے جائیں، سال کے بعد تم 2-4 محفلیں ملا کے کام کر دو، تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے، پھر دو ساری کربلائیں خوب کھاتے ڈال دو، اور صحابہ کی ساری قربانیاں غلط قرار دے دو، ان کی عظمتوں کا انکار کر دو کہ نہیں وہ کچھ نہیں جانتے تھے، ہم زیادہ جانتے ہیں۔ الا صداق اللہ الغالی، الا صداق اللہ الجنہ، جنت سودا ہے، کھرا سودا ہے۔ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ولمن خاف مقام ربه جنتان وكاسه ذواتا أفنان۔ کچھ عرب بیٹھے مجھے ان کو سنانے دے تو میں ترجمہ کر کے دوں گا۔ ولمن خاف مقام ربه جنتان وكاسه ذواتا أفنان ومن دونهما جنتان وكاسه مدهامتان۔ پھر اوپر من خاف مقام ربه جنتان، اوپر والوں کے لیے 2 جنتیں ہیں، وہ کیسی ہیں؟ فیہما عینان تجریان ومن دونہما جنتان ما ہما فیہما عینان نضاختان ومن فوقہما جنتان عیشہما فیہما من کل فاکہۃ زوجان من دونہما جنتان عیشہما فیہما فاکہۃ ونخل ورمان ومن فوقہما جنتان عیشہما متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان ومن دونهما جنتان، کچھ جنتیں نیچی ہیں، وہ کیسی ہیں؟